اب کربلا کا ایک نتیجوں میں سے ایک نتیجہ توحید امت ہے. یہ توحید امت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں آپ کے پاس، ایک ہے اتحاد امت، ایک ہے توحید امت. ایک ہے اتحاد مسلمین، ایک ہے توحید مسلمین. قرآن میں خدا نے کیا کہا ہے؟ اتحاد مسلمین یا توحید مسلمین؟ اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ توحید مسلمین، تو ہم کو آپ کو توحید مسلمین کی بات کرنی چاہیے. اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے اتحاد مسلمین، تو پھر اتحاد مسلمین کی بات کریں. دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اتحاد نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی فرما رہا ہے سورہ انبیاء ان هذه امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدون. یہ جو امت ہے نا پوری، یہ ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، میری تم مل کر عبادت کرو. امت ایک ہے، اختلاف کی کہاں تک جگہ ہے؟ دیکھیے موضوع بڑا عجیب سا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ موضوع تو نہیں ہے کہ آپ مجلس میں جہاں سے بھی ہاتھ دے کے بیٹھے آپ کے ہاتھ سمجھ میں مجلس آ جائے گی. یہ سڑک پہ کراچی کی چلتی ہوئی بس تو ہے نہیں، آپ نے جس اسٹاپ سے بھی ہاتھ دیا آپ سوار ہو گئے. تو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، میرے پاس آخر میں دہرانے کا وقت نہیں ہوگا، میں بڑا دستبستہ گزارش کر رہا ہوں. تو توحید امت یا وحدت امت، امت پوری ایک ہو جائے، یا امت جہاں جس کے سین سمائے جاتی رہے لیکن یہ اپنے مختلف متشتت اور متفرق راستوں کے باوجود ایک امت کہلائے. قرآن میں کہا ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم سب مل کر میری عبادت کرو. سورہ حجرات میں چلیے آپ، سورہ حجرات میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر ان میں سے ایک شیطنت پہ اترا ہوا ہے، ہیں دونوں مومن، یہ نہیں کہ کچھ دے دلا کے آپ نہیں، جو شیطنت پہ اترا ہوا ہے، جو خدا کے راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ قتال کرو. حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر الہی پر آ جائے. یہدون بامرنا لما صبروا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں جب مقام صبر پر ہوں. جب مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال اور جنگ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. اگر صلح نہ مانے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کی پیشکش کے باوجود بھی پہلا گروہ دوسرے گروہ پر چڑھائی کو جاری رکھے، طغیان اور سرکشی کو جاری رکھے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، جو شیطنت دکھا رہا ہے نا، اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اس کے ساتھ تم جنگ کرو یہاں تک کہ خدا کے امر کی جانب واپس لوٹ آئے. تو دار و مدار کیا ہے؟ امر الہی ہے. صلح کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح یہ بھی صحیح، بلکہ صلح کا مطلب یہ ہے کہ آؤ امر الہی کی طرف. حتی تفیع الی امر اللہ، آپ آئیے امر الہی کی طرف. دیکھو جب صلح کروا لی نا تم نے، اگر صلح کرواؤ ان کے اندر تو عدل کے ذریعے کرواؤ. واقسطوا، بالکل عدل اور انصاف کے ذریعے کرواؤ. ان اللہ یحب المقسطین، خدا عدل و انصاف اور بالکل توازن و تعادل اور بیلنس کے ساتھ چلنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دیکھو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، دیکھو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہو. تو پہلی شرط ہو گئی ایمان کی، بنیادی شرط ہو گئی ایمان کی. اور اس سے پہلے جو میں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، وہاں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری پوری ایک امت ہے. اگر ایک امت ہے تو اختلاف کہاں تک؟ اگر ایک امت ہے تو اس ایک امت کو ایک کیسے کیا جائے؟ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن تب بھی ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہے ہی نہیں، لہذا ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. تو اسلام نے حکم دیا ہے توحید امت کا، اتحاد امت کی بات نہیں ہے. اب کربلا کا اہم ترین نتیجہ ہے توحید امت. کیا مطلب توحید امت؟ کس طرح سے توحید امت؟ اگر قرآن مجید میں آئیے اور توحید امت کی بات کیجئے، توحید امت کی بنیاد ہے کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
توحید امت کا بنیادی مرحلہ کون سا ہے؟ رسول خدا کی ذات. اس سے پہلے کیا؟ خدا کی ذات. کون سا خدا؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا، وہ خدا نہیں جو کسی دوسرے پیغمبر نے بتایا. اب آپ کو رسول خدا کی اتباع کرنی پڑے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ نے یہ بات کر لی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پوری امت وحدت کے مرحلے پر آ گئی. اتحاد نہیں، وحدت، توحید. سورہ توحید ہے قرآن میں. یعنی کیا مطلب؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک امت. یہ امت بنے گی کس طرح سے؟ خوب توجہ کیجیے گا. اچھا، جب ایک امت کو بنایا جائے گا تو اس امت میں اختلافات بھی ہیں. کس طرح سے ان اختلافات کو، بہت غور سے سنیے گا یہ جملہ، کس طرح سے ان اختلافات کو اپنے مقام پر رکھ کر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ اختلاف قبر میں تکلیف نہ پہنچا سکیں، برزخ میں تکلیف نہ پہنچائیں، پل صراط بڑے آرام سے آپ عبور کر لیں. نماز پڑھنے کا طریقہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بعض کو نجس لباس کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا. کوئی کسی طرح سے پاک کرتا ہوگا، کوئی کسی طرح سے. ان میں سے تیمم کا طریقہ مختلف ہوگا. فرض کیجئے کہ فقہی مسائل ہزاروں سینکڑوں ہیں، آپ میں سے کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو، لیکن یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچیں کہ قبر میں آپ کے لیے باعث زحمت بنے. یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچے کہ پل صراط پہ زحمت بنے. یہ اختلافات اس طرح کے نہ ہوں کہ سکرات میں جب موت آ رہی ہو، جان نکل رہی ہو، تو تکلیف کا باعث نہ بنے. تو یہ کیا کس طرح سے جائے کہ اختلافات کو دیکھتے ہوئے اتحاد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، بلکہ توحید کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ امت کسی ایک مقام پر ایک ہو جائے، اور اس طرح سے ایک ہو کہ قبر، قیامت، برزخ، پل صراط، تطایر کتب، نصب میزان کے مرحلے پر امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. بھائی آپ بیٹھے ہیں نا مختلف نمازیں پڑھنے والے. ہمارے پاس امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل ہیں، ہمارے پاس امام الشوافع جناب احمد ابن ادریس ہیں، اور ہمارے پاس جناب امام الاحناف جناب ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں. یہ تمام مالکیہ، مالک ابن انس جو فرقہ مالکیہ ان کے امام ہیں. آپ میں سے بہت سے فقہ جعفری کو مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے ہوں گے. یہ اختلاف ہے اپنی جگہ پر، اور یہ اختلاف ہے، رہے گا کب تک اللہ جانے. اور جو جیسے نماز عبادت کر رہا ہے، خدا بتائے گا قیامت میں کہ بھائی تمہاری یہ نماز صحیح تھی کہ نہیں تھی. ہر شخص خدا کو جواب دے. ہم یہاں پر لوگوں کے اعمال کا ٹھیکہ نہیں لے رہے، ورنہ ہم لوگوں کے اعمال کو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس پر اعتراض کریں یا مورد شک و شبہ قرار دیں. ہماری گفتگو ہی کچھ اور ہے. کربلا کا نتیجہ رسول خدا سے متصل کیجئے. رسول خدا آئے تھے رحمت للعالمین بن کر. اگر کربلا متصل ہے رسول خدا سے، تو کربلا بھی رحمت للعالمین کا ہی نور کا پرتو ہے. اب یہاں سے آپ اگر تیار ہو گئے بات کو سننے کے لیے، دو باتیں مسلسل یاد رکھیے گا پوری اس گفتگو میں. وہ یہ کہ اختلافات کے باوجود جب آپ اپنی قبر میں اتریں، اختلافات کے باوجود جب آپ پل صراط سے چلیں، اختلافات کے باوجود جب آپ کے لیے ترازو لگایا جائے، اختلافات کے باوجود جب آپ کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے، اختلافات کے باوجود جب جنت جہنم کی تقسیم ہو، تو یہ اختلافات دنیا میں رہ جائیں، اور جب آپ اس مرحلے پہ جائیں موت کے، برزخ کے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یعنی برزخ یعنی قبر کی زندگی، قیامت کبریٰ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد پورا حساب کتاب ختم، دنیا فنا ہو جائے گی، سب کے سب قیامت میں جائیں گے اپنے حساب اور کتاب اور جرم اور سزا اور گناہ کی تمام پاداش اور اجر دینے کے لیے. اس وقت کے مرحلے پر کربلا کام کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے. یہ ہے کربلا کا نتیجہ. دنیا میں نتیجہ آپ نہیں مان رہے کربلا کو. کربلا کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں ہم کربلا والے ہیں، لیکن کربلا ہماری میراث نہیں ہے. کربلا ہماری ملکیت نہیں. کربلا ملکیت ہے جناب ختمی مرتبت کی. کربلا ملکیت ہے جناب سیدہ کی. آپ جناب ختمی مرتبت کو مقابلے میں دیکھ کر کربلا کا احترام کیجئے، توہین کیجئے. آپ آزاد ہیں، کوئی کسی وقت جبر نہیں کر رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا تسلسل ہے پنجتن کے ساتھ، کربلا کا تسلسل ہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ کے ساتھ. تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے. کوئی اس میں جھگڑے کی جھنجٹ کی بات ہی نہیں ہے. ہم جو اپنا زاویہ نگاہ، جو اپنا پرسپیکٹو ہے، جو ہماری اپنی اپروچ ہے، ہم وہ بتا رہے ہیں، اور قرآن کے مطابق بتا رہے ہیں، اور احادیث کے مطابق. صحیح ستہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تمام محدثین اسلام، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، محدثین اسلام کو دیکھ لیجئے. اگر کربلا صرف شیعوں کی ہوتی، اتنے سارے اہل سنت کے برجستہ، برگزیدہ، موقر، جید مورخین واقع کربلا کو مقاتل کی صورت میں تحریر نہ کرتے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر میں مجلس نہیں ہوتی
بر صغیر کے تمام بزرگ علماء ذکر حسین کرتے تھے اور سنتے تھے فرقے کی قید سے بالا تر ہو کر. اس کا مطلب ہی کہ کربلا کو آپ نے آج بانٹا ہے فرقوں میں، ورنہ کربلا کچھ سال پہلے تک، کچھ دہائیوں پہلے تک، کچھ صدیوں پہلے تک کربلا فرقوں میں تقسیم نہیں تھی. کربلا کو مانیے اس طرح سے کہ جس طرح سے کربلا کے مالکوں نے کربلا کا تعارف کروایا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. لہذا کربلا کا نتیجہ، اگر کربلا کا نتیجہ برزخ میں کوئی کام نہ دے، پل صراط پر کسی کام کا نہ ہو، میزان ترازو جب لگایا جائے کوئی کام نہ آئے، تو پھر دنیا کی دسیوں کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک کہانی. لیکن اگر کربلا دنیا میں بھی آپ کے کام آئے، ادھر سانس کی ڈوری ٹوٹی قبر میں کام آئے، برزخ میں کام آئے، پل صراط پہ کام آئے، تطایر کتب، نصب میزان ترازو، جنت جہنم کی تقسیم کے وقت کام آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ حادثہ دنیا کے کسی حادثے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے یہ طے ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی بالکل. لہٰذا توحید امت پروردگار فرما رہا انا ربکم فاعبدون ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے، اس کو تقسیم مت کیجئے. امت کو اس طرح سے تقسیم مت کیجئے کہ یہ قبر و قیامت کا اپنا راستہ ڈھونڈتی رہے. راستہ کس طرح سے معین کیا؟ اگر یہاں تک کی تمہید واضح ہو گئی تو اب وہ جو خطبوں سے میں مسلسل آپ کے سامنے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جو خطبے دے رہے ہیں اس میں سوائے تعارف اہل بیت کے اور کچھ نہیں ہے. اور تعارف سے ایک مرحلہ بڑھ کر جب امام سجاد تعارف فرما رہے ہیں تو اس طرح سے کہ ہمارے دادا امیر المومنین اور ہمارے نانا رسول خدا سب سے بہتر تھے. یعنی بعض مقامات پر امت کے ساتھ موازنہ کیا اور کہا ہمارے نانا اور دادا سب سے بہتر تھے، اور بعض وہ مقامات کہ جہاں امت اس لائق ہی نہ تھی کہ موازنہ ہو سکے وہاں پر موازنہ نہیں کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی تکلف نہیں ہے. نہیں امام سجاد فرمائے نعوذ باللہ بہرحال ہم بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے ہم سے عالم فاضل ہیں، نہیں ہم سب سے بہتر ہیں. تواضع کہاں گئی؟ یہ امر الہی کے اظہار کا مرحلہ ہے، یہاں تواضع نہیں چلے گی. پروردگار تو نے شیطان کو نکالا، اتنے 6000 برس سے ہمارے ساتھ عبادت کر رہا تھا، پروردگار دوستی ہے جناب ابلیس، بہرحال ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی تواضع تو ہونی چاہیے. نہیں، اب یہاں تواضع نہیں ہے. آدم کو سجدہ کرنے کا مرحلہ امر الہی ہے، یہاں تواضع نہیں چلے گی. پروردگار شرم آتی ہے تجھے سجدہ کیا، آدم کو کیسے کریں؟ تو جتنے کہے گا تجھے سجدے کر لیں گے. امر الہی کرو سجدہ آدم کے پتلے کے آگے. پروردگار مکے میں جب فتح مکہ ہوگا تو پتلوں کو گروائے گا، علی کو رسول کے دوش پر چڑھوا کر سوار کروا کے، تو یہ بھی تو نے پتلا بنایا ہے. اچھا خود جو تو پتلا بنا رہا ہے اس پہ سجدہ کریں، اور جب مکے کے قریش اپنے پتلے بنا کر سجدے کریں تو نبی کریم ان کو توڑوا دیں. جواب آئے گا فرق امر الہی کا ہے. تو یہ امر الہی کو آشکار کرنا ہے، کربلا نام ہے. اس گفتگو کا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا پیچیدہ سا ہے، بہت ثقیل اور دقیق ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پتا ہے، اس وجہ سے کہ روایتوں میں دقیق اور ثقیل ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ کہہ سکیں سید الشہداء کے خون اطہر و اقدس کے بارے میں. تو روایتوں میں جو بات بیان کی گئی بڑی گہری، ثقیل اور دقیق ہے، لیکن بہرحال اس کو کسی حد تک آسان کر کے. لہٰذا اب آپ نے سمجھ لیا کربلا کا نتیجہ، یعنی متوجہ ہو جاؤ اہل بیت کی طرف. کس طرح سے متوجہ ہوں اہل بیت کی طرف؟ اہل بیت کو کیا مان کے متوجہ ہوں؟ کیا مانے متوجہ ہوں؟ امام حسین کبھی نماز صبح قضا نہیں ہوئی، حقیقت ہے. یہ مان کر متوجہ ہوں امام؟ نہیں، یہ تمہارے مولویوں وغیرہ کی یہ تو اوقات ہے، نماز قضا نہیں کی کبھی، ان کی تعریف کیا کرو. امام حسین کا کیا تعارف نامہ ہے؟ ان کے صدقے میں نماز قبول ہوتی ہے.